اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی اس مجلس میں سورہ یوسف کی صرف 2 آیتیں ہم سمجھیں گے۔ یہ وہ 2 آیتیں ہیں جس میں وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کی تحقیق فرمائی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 51 اور 52، 51 اور 52، یہ 2 آیتیں آج ہمیں سمجھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بڑے دلچسپ موڑ آتے ہیں کہ حضرت یوسف جیل میں ڈالے گئے اور 2 آدمی ساتھ داخل ہوئے، اور ایک مجرم تھا اور ایک آزاد ہونے والا تھا، جس کے بارے میں حضرت یوسف کو یقین تھا کہ یہ آزاد ہو کر بادشاہ کا قریب ہوگا، کام کرے گا۔ اس کے کان میں ایک بات حضرت یوسف نے رکھی تھی کہ جب تو آزاد ہوگا، بادشاہ کی خدمت کرے گا تو یاد کرنا، اپنے بادشاہ سے تذکرہ کرنا۔ ایک یوسف بے گناہ بھی جیل میں وقت گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے کہ رہائی کے لیے اللہ چاہتا تو اس آدمی کو ذریعہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نیک لوگوں پر کسی عام انسان کا احسان رکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی بہت اونچی ہے، اللہ کو اپنے نیک بندے بھی بہت پسند ہیں۔ کسی نیک بندے پر عام انسان کا احسان اللہ کو پسند نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے بادشاہ وقت کو ایک پریشان کرنے والا خواب دکھائی دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 10 موٹی گائیں ہیں جن کو 10 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور پھر اسی خواب میں یہ خواب ہے کہ 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ اس نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی خواب کی تعبیر بتا نہیں سکا۔ بادشاہ کی خدمت میں رہنے والا جو ساقی تھا، پلانے والا تھا، کام کرنے والا تھا، اسے یاد آ گیا کہ جیل خانے میں ایک یوسف ہیں خواب کی تعبیر جاننے والے۔ اس نے اجازت مانگی، جیل خانے میں آیا، خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف کا دل کتنا بڑا ہوگا کہ حضرت یوسف نے کچھ نہیں سوچا، نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی، خواب کی تعبیر کے ساتھ جو مشکل چیز تھی اس کا سلوشن بھی بتا دی۔ یہ بڑوں کا بڑا جو دل ہوتا ہے، یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہوتی۔ خدا کا نیک بندہ جب خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے فکر و عمل میں جو وسعت ہوتی ہے، اس کو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال خوشحالی کے آنے والے، بارش ہوگی، نباتات اگیں گے، پھل پھول نکلیں گے، مگر ان 7 سالوں میں جتنی آمدنی ہوگی وہ 14 سال کے لیے ہوگی۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ دولت زیادہ آ گئی، ساز و سامان بڑھ گئے تو اسے اسراف کرو۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ جس آدمی کے پاس پیسہ آ جائے اس کی وہ حفاظت بھی کرنے والا بنو۔ دنیا میں مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو پیسہ تو کماتی ہے مگر جس کو خرچ کرنا نصیب نہیں۔ آپ دیکھیں گے جس قوم کے پاس شادی بیاہ کے لیے، رسم و رواج کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کا فنڈ موجود ہے، مگر اس قوم کے پاس ایجوکیشن سسٹم بنانے کے لیے، میڈیکل کالج بنانے کے لیے، مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی فنڈ موجود نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ 7 سال خوشحالی کے ہیں، اس خوشحالی کے زمانے میں جو دولت ملے گی اسے مزید 7 سال تک تمہیں یوز کرنا پڑے گا۔ ہاں 14 سال کے بعد ایک اور سال 15واں سال آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دے گا،
پھل زیادہ ہوں گے، دولتیں زیادہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ہو۔ خواب کی یہ تعبیر تھی، خواب کی تعبیر لے کر پہنچانے والے نے پہنچایا۔ بادشاہ وقت بڑا سمجھدار تھا، کل کے درس میں بھی آیا تھا کہ بادشاہ ایسے ہی نہیں ہوتے، وہ بات کی تہ تک پہنچتے۔ یاد رکھیں، انسان کو اس کے معیار کو سمجھنا بھی عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو کھلونوں کی طرح بناتے ہیں۔ دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے، وہ انسانوں کو پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کی ایبیلٹی اور صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیا بات ہے کہ جس سماج میں کوئی ایک اچھا انسان نہیں پیدا ہو سکتا تھا، وہیں سے ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، عمر فاروق پیدا ہوئے، عثمان غنی پیدا ہوئے، علی مرتضیٰ پیدا ہوئے، عبیدہ ابن جراح پیدا ہوئے، سلمان فارسی پیدا ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیدا کرنے والے لوگ چاہیے۔ جب تک یہی سوسائٹی ہوتی ہے، انہی لوگوں کو یوز کر کے سوسائٹی میں کمال پیدا کیا جاتا ہے۔ ہم ہر ایک کو نگلیکٹ کرتے چلے جائیں اور ہر ایک کی صلاحیت کو نہ سمجھیں اور ہر ایک کی صلاحیت کو استعمال نہ کریں، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آج ہماری قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے ہماری قوم بانجھ ہے، کوئی اچھے لوگ نہیں پیدا ہو رہے۔ اچھے لوگ ہیں، نظر نہیں آ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ایبیلٹی ہمارے اندر نہیں آئی۔ تو قوم کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف کی خواب کی تعبیر وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچی۔ اس نے صرف تعبیر نہیں سنی بلکہ اس نے یہ کہا، جاؤ جس نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بتائی، اسے لے کر آؤ۔ وہ آدمی حضرت یوسف کے پاس جیل خانے میں دوبارہ آیا ہے اور کہا، آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، آ جائیے۔ حضرت یوسف باہر نہیں نکلے، کہا تحقیق ہونی چاہیے، مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا۔ ایک روایت کے مطابق 7 سال جیل میں رہے اور ایک روایت کے مطابق 12 سال جیل میں رہے۔ یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھیں، جوانی کی عمر میں لوگوں کو جیل میں لے جایا جاتا ہے، جب بڑھاپے کی دہلیز پہنچ جاتی ہے آزادی کے ساتھ اور عدالتوں سے ان کی آزادی کے ساتھ رہائی کی جاتی ہے۔ بھئی یہ بے قصور آدمی، ان کی زندگیاں کون واپس کرے گا؟ ان کی جوانیاں کون لوٹائے گا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ دنیا میں عدالتیں ہیں، وہاں اگر اس طرح پکڑ کر کے داخل کیا جاتا ہے اور زندگیاں ان کی عدالتوں قید خانوں میں گزر جاتی ہے، کمپنسیشن دینا پڑتا ہے، ان کو ادائیگی دینا پڑتا ہے کہ ان کی عمر میں یہ کتنا کما سکتے تھے۔ ظاہر ہے حضرت یوسف نے کہا میری زندگی کے 7 سال یا ایک روایت کے مطابق 12 سال جیل میں گزرے۔ ایک تحقیق تو ہونا چاہیے کہ مجھے کس وجہ سے جیل میں ڈالا۔ وہ عورتوں کا قصہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ میرا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، ایک انسان کو اللہ کا ڈر اتنا ہو کہ حضرت یوسف کو یہ احساس ہے کہ میں جو جیل میں آیا ہوں میری اس میں کوئی غلطی نہیں، میرا اللہ تو جانتا ہے میں نے غلط نہیں کیا، اگرچہ میری عمر ضائع ہو گئی لیکن میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میرا رب اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ پیغام گورنمنٹ کا آدمی لے کر بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ بادشاہ ایک آرڈر جاری کرتا ہے، بھئی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے یوسف کے بارے میں۔ اس نے جو آرڈر کیا تھا وہ آرڈر کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا اور کیا انداز میں اس نے پیش کیا، اس میں کیا کیا نصیحتیں ہیں۔ آج کے درس میں یہ صرف 2 آیتیں ہیں جو ہمیں سمجھنا۔ اس نے آرڈر جاری کیا تھا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ حضرت یوسف کو جن عورتوں نے پھسلانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، ان کا کیا قصہ ہے؟ یعنی انویسٹیگیشن جب شروع ہوئی تو بادشاہ نے خود لیا، اس لیے بعض معاملے CBI کے ذریعے تحقیق کیے جاتے ہیں۔ عام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عام تحقیق کرنے والوں کے ذریعے کی جاتی ہیں، اور جو معاملہ بڑا ہوتا ہے اس کو حکومت اپنی نگرانی میں کرتی ہے۔ ہوا یہ کہ اس زمانے کے بادشاہ نے اپنی نگرانی میں اس واقعے کی تحقیق کی اور ساری عورتوں کو جمع کیا۔ جو عورتیں ایک مجلس میں بیٹھی تھی جہاں حضرت یوسف کے حسن کا دیدار ہوا، عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے حیران ہوئی، اپنی انگلیاں کاٹ لی
اور وہ ساری عورتوں کو بادشاہ نے دربار میں جمع کیا اور پوچھا کیا قصہ ہے تمہارا کہ تم نے یوسف کو بہکانے کی اور پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، پھسلایا ان عورتوں نے پھسلایا تھا کہ ایک عزیز مصر کی عورت نے پھسلایا تھا؟ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، پھسلایا تھا تو عزیز مصر کی عورت نے، مگر بادشاہ کا یہ سینٹنس ہے کہ تم سب عورتوں میں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے حضرت یوسف کو پھسلایا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ پھسلایا تھا تو عزیز مصر کی ایک عورت نے پھسلایا تھا، گناہ کی طرف بلایا، مگر ان سب کو گناہ میں اس لیے شامل کیا گیا کہ انہوں نے بھی زلیخا کی مدد کی کوشش کی تھی۔ اسی لیے قاتل ہی مجرم نہیں ہوتا، قانون میں قتل کرنے والے کی مدد کرنے والا بھی قتل کرنے والے کی طرح ہوتا۔ آج بھی قانون یہی ہے، جو عدالتوں میں قانون بنتے ہیں، ایک ہے قاتل مرڈر کرنے والا، جیسے وہ مجرم ہے، مرڈر کرنے والے کی مدد کرنے والے بھی قانون کی نظر میں مجرم کہلاتے ہیں۔ عزیز مصر کی ایک عورت نے پھسلایا تھا، مگر بادشاہ کی داد دینی چاہیے، اس نے ساری عورتوں کو مجرم قرار دیا۔ اس سے اصول نکلا ہے اعانت فعل بھی مثل فعل ہے، یعنی کسی اچھے کام میں یا برے کام میں مدد کرنا بھی اس میں داخل۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے تھے جس نے اچھا کام کیا یا کسی اچھے کام کرنے والے کی مدد کی، کام کرنے والے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہی اجر و ثواب مدد کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے، برا کام کرنے والے کو جو برائی ملتی ہے، برائی کرنے والے کی مدد کرنے والے کو بھی ایسی برائی کا گناہ ملتا ہے۔ یہ ابیلیٹر تو اللہ کا یہ نظام ہے اور قانون ہے، اس کے مطابق یہ وقت کے بادشاہ نے کہا۔ جب عورتوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو عورتوں نے جو جملے کہے وہ یہ تھے، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ۔ ساری عورتوں نے مل کر ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم تو یوسف کو پاک سمجھتے ہیں، یوسف نے پھسلایا نہیں ہو، یوسف گناہ کی طرف چلے نہیں، ہم نہیں جانتے یوسف کے بارے میں کچھ بھی برا۔ جب یہ ساری عورتیں جمع ہیں اور ان عورتوں میں عزیز مصر کی اصل مجرم عورت بھی ہے، قالت امرأۃ العزیز، اب یہ اسٹیٹمنٹ عزیز مصر کی بیوی کا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یہ سب دیکھا کہ بادشاہ کے دربار میں ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی، یوسف تو ابھی جیل میں ہے، اب جیل میں رہتے ہوئے تحقیقات چل رہی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یہ دیکھا، الآن حس حس الحق، اب تو سب کچھ سامنے آ گیا، حق واضح ہو گیا۔ تو عزیز مصر کی عورت نے اپنی حقیقت بتا دی، انا راودتہ عن نفسی، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میں نے یوسف کو پھسلایا تھا اور گناہ کی طرف بلایا تھا، اور یوسف تو نیک لوگوں میں سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچوں میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انویسٹیگیشن کرنے کا حکم کیوں دیا، یہ بات سمجھنے کی ہے، اس پر بڑی لمبی بحث ہے۔ حضرت یوسف جیل سے نکل جاتے، جیسے کہ کل بھی تذکرہ آیا تھا، فوراً نکلتے، بعد میں تحقیقات ہوتی۔ حضرت یوسف نے یہ جو تحقیق کرائی ہے اس کے دو ریزنز قرآن مجید نے نقل کی، بلکہ حضرت یوسف ہی کا یہ بیان ہے جس کو قرآن نے کوٹ کیا، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ تحقیق میں نے اس لیے کرائی ہے کہ میں نے عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عزیز مصر کی خیانت نہیں کی۔ جس گھر میں آدمی رہے، جس کے احسان تلے انسان زندگی گزارے، اس کی بے وفائی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، شرافت کے خلاف۔ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جس پلیٹ میں آدمی کھا لے اسی میں سوراخ کر لے، یہ بڑی بے وفائی کی بات ہے۔ حضرت یوسف نے یہ بات کہی کہ یہ تحقیق اس لیے میں نے کرائی تاکہ عزیز مصر کو یہ پتہ چل جائے کہ عزیز مصر تو حکومت کے کاموں میں لگے رہتے تھے، میں ان کے گھر میں ان کی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا تھا، میں ان کے پیچھے ان کے گھر میں ان کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے برا کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فریب کا کام، اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو
چلنے نہیں دیتا۔ یہ دو آیتیں ہیں جس میں بڑی کام کی باتیں بتائیں۔ یہ پورا واقعہ آپ اثر نو غور کیجیے، اس میں سب سے پہلی نصیحت یہ ملتی ہے، خیانت ایک ایسی چیز ہے کہ بددیانتی اور خیانت ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کو دھبے لگ جائے پھر اس کا فیوچر مشکل میں آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو انویسٹیگیشن کیا اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خیانت کرنے والوں کون ہے اس کی خیانت واضح ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ جو آدمی خیانت کرتا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، اس کا انجام رسوائی ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم سبق ہے، اگر مجھے اور آپ کو یہ چیز مل جائے کہ زندگی میں ہم اس کو پکڑ لیں، اگر میں برا کروں گا میرا انجام تو اچھا نہیں ہوگا، میں برا کروں گا، میں لیمو کا درخت لگاؤں اور آم کے خواب دیکھوں، خدا کا سسٹم ایسا نہیں ہے۔ برا کرنے والوں کا برا ہوتا ہے، برے راستے پر چلنے والوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میں جب جیل سے نکلوں گا اب عزیز مصر کے پاس نہیں رہوں گا، اب تو مجھے حکومت کے اعتبار سے بڑا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ ملے گا، میرا بڑا عہدہ ہوگا۔ جب حکومتی لیول پر میں اعلیٰ درجے پر جاؤں گا تو لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی، مگر کچھ لوگوں کے دل میں کھٹک رہے گی، یہ تو جیل جا کر آیا وہ آدمی ہے، اس پر تو الزام لگا ہے زلیخا کی عاشقی کا۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ اس کی صفائی ہو جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو مجھے اعزاز مل رہا ہے یہ برائی کی وجہ سے نہیں مل رہا، اچھائی کی وجہ سے مل رہا۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جیل جانے کی وجہ سے آدمی بستی میں کارپوریٹر بنتا ہے، ایم ایل اے بنتا ہے، تو لوگوں کی یہ سوچ بن جائے گی کہ برائی کرو سوسائٹی میں مقام حاصل کرو، جیسے ڈیموکریسی کا حال ہوا، جیسے آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی کچھ کرنا ہے، کچھ بڑا بننا ہے، مشہور ہونا ہے تو قتل کرو، آگ لگا دو، جھوپڑیوں کو جلا دو، غریبوں کو مارو، بہت جلدی مشہور ہو جاؤ۔ حضرت یوسف نے حکومت کے اعلیٰ عہدے تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے، اعلیٰ عہدے تک پہنچنے کے لیے غلط راستوں سے جانا صحیح نہیں ہے، اچھے راستوں سے بھی ایک آدمی حکومت کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک نصیحت یہاں یہ بھی ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف نے اس آدمی کو بتایا تھا کہ بادشاہ سے ذرا تذکرہ کر دینا، ایک بے قصور آدمی پڑا ہے کئی سال سے، لیکن اللہ نے بھلا دیا۔ اس لیے بھلا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں پر کسی عام انسانوں کا احسان نہ رہے۔ اللہ نے حضرت یوسف کو جیل سے نکالنے کے لیے پریشان کن خواب بادشاہ کو دکھایا۔ ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت یوسف کے اخلاق حسنہ کتنے اونچے تھے کہ 7 سال یا 12 سال جیل میں تعبیر لینے والا آیا ہے، ملامت بھی نہیں کیا، اس کو برا بھلا بھی نہیں کہا، بلکہ خواب کی تعبیر بتا دی اور فوراً بتا دی۔ ایک چیز ہمیں یہاں سمجھنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زمانے کے مشکل حالات میں رہنمائی کی کہ بھئی جو گندم ہے اس کو خوشے میں رہنے دینا۔ اس سے علماء نے ایک نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کی صرف نماز روزے کی فکر کرنا ہی دین نہیں ہے، مسلمان انجاب ہو رہے ہیں، مسلمان روزی روٹی کے بارے میں پریشان ہیں، مسلمانوں کو روزی روٹی سے نکالنے کی ذمہ داری بھی سماج کے بڑوں کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دنیا کی مشکل سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ ایک ہے دنیا میں مشکل میں پھنسے، اسے کیسے نکلنا ہے، ایک ہے آخرت میں مشکل میں پھنسنا ہے، اسے کیسے نکلنا۔ انبیاء کا کام دنیا میں اتنا ہی نہیں رہا کہ وہ مرنے کے بعد مشکلات سے نکالتے ہیں، بلکہ وہ زندگی کے مشکلات سے نکالنے کا بھی حل بتاتے ہیں۔ ایک نصیحت، بہت بڑی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ سوسائٹی میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، عالم ہو، مقتدا ہو، رہبر ہو، اور جن کا دینی اعتبار سے سٹیٹس ہو، انہیں ہمیشہ بدگمانی سے اور مشتبہ جگہوں میں جانے سے بچنا چاہیے۔ حضرت یوسف نے یہ جو انویسٹیگیشن کرایا اس کی وجہ یہ کہ ایک دیندار آدمی کا دامن ہمیشہ پاک رہنا چاہیے، تب اس کی دعوت مؤثر ہوگی اور دین کی بات میں وزن ہوگا۔
اگر اس پر کوئی الزام آئے گا، اور الزام اگرچہ غلط ہوگا تب بھی اس کی بات میں وزن نہیں ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تحقیقات سے ہمیں نصیحت ملتی۔ آخری ایک نصیحت ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، حضرت یوسف پر احسانات تھے عزیز مصر کے۔ دیکھیے حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا جیل سے نکلنے کے لیے کہ عزیز مصر کی بیوی کی تحقیق کی جائے، بلکہ یہ کہا کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہاں سے نصیحت ملتی ہے، جن کے حقوق کسی کے ذمے آ جاتے ہیں ان کا احترام ضروری۔ ظاہر ہے احترام ایک ایسی چیز ہے جو انسان دل سے محسوس کرتا ہے، اس میں مکارم اخلاق کی بڑی اونچی ہمیں تعلیم ملتی ہے، اور یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کتنے اونچا جذبہ اور اچھے اخلاق ہوں گے حضرت یوسف کے۔ جیل سے نکلیں 7 سال یا 12 سال کے بعد نکلیں، انتقام کا کوئی جذبہ نہیں۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو کہتے جن لوگوں نے مجھے ستایا اور جیل میں ڈالا ان کو چن چن کر جیل میں ڈالا جائے، اور جتنے سال میں جیل میں رہا ہوں اتنے سال تو ان کو جیل میں ڈالا جائے۔ دیکھیے حضرت یوسف نے انتقام کی اور بدلے کی بھاوناؤں کی کوئی بات نہیں کی، اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اصل ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اگر کسی انسان کو اتنا برداشت آ جائے، اتنے اونچے اخلاق آ جائے، اتنا غصہ پینا آ جائے، اتنا انسانوں کو معاف کرنا آ جائے، پھر اس کی زندگی ہی خوبصورت نہیں بنتی، اس کے ذریعے پورے ملک کی زندگی خوبصورت بنتی۔ اسی لیے سوسائٹی میں ایک پیغمبر آتے تھے، وہ پیغمبر اپنی زندگی عملی طور پر کر کے بتاتے تھے کیسے جینا چاہیے۔ بہرحال یہ زندگی کے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب